آج کے بیان کا موضوع ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث کلمے کی فضیلت پر ہے۔ تو حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی کر لیتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس کا حدیث نمبر جو ہے 2206 یعنی 2206 ہے۔ یہ حدیث کا جو موضوع ہے وہ کلمے کی فضیلت پر ہے، لیکن میں اس حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں آخر، تو وہ یہ ہے کہ دل کی بھی زبان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دل کی اپنی ایک الگ زبان ہوتی ہے۔ تو اس زبان سے جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسا، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ دل کی زبان کیا ہے آخر، کیا دل کی بھی زبان ہوتی ہے؟ تو یہ میں نہیں کہتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے تلاوت کیا، اس حدیث کے ترجمے کو اردو میں میں نے تلاوت کیا۔ تو اس دنیا میں کئی طریقے کے علم موجود ہیں۔ ایک ہے دینی اسلام کا علم، دین اسلام کا علم، اور ایک ہے سماجی علم۔ تو چاہے آپ کوئی بھی علم سیکھنا چاہتے ہو، تو اگر کوئی انسان، کوئی طالب علم کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پڑھنے کا، تاکہ اس پڑھنے سے اس کو فیض حاصل ہو، چاہے وہ سماجی علم رکھتا ہو، سماجی علم سیکھنا چاہتا ہو، چاہے وہ دین اسلام کا علم سیکھنا چاہتا ہو، تو اس علم کے اندر اس کو برکت کس طرح حاصل ہو، اس کے علم میں جو ہے اضافہ کس طرح ہو جائے، اس کی سمجھ میں وہ علم کس طرح آسانی سے آ جائے، ہم اس طریقے پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کتاب کو آپ کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، چاہے وہ قرآن مجید کیوں نہ ہو، چاہے وہ حدیث پاک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بزرگان دین کی کتاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدرسے میں جو ہے طالب علم پڑھ رہا ہو اس کی کتابیں کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ کے اندر، کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر اپنا سماجی علم کیوں نہ سیکھ رہا ہو، لیکن اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ وہ اس کو جو ہے پڑھے ٹھہراؤ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پہلی مرتبہ کس طرح پڑھے؟ وہ ٹھہراؤ کے ساتھ۔ پھر اس کو چاہیے کہ دوسری مرتبہ اس کی تلاوت کرے، یعنی پڑھے اس کو۔ تو آئیے ہم اس حدیث کو جو ہے دوسری مرتبہ دہراتے ہیں۔ تو یہ دوسری مرتبہ جو پڑھنا ہے اس کو کہتے ہیں دہرانا۔ تو میں اس حدیث کو دہراتا ہوں ساتھ ساتھ، تاکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی جو ہے غائب نہ ہو جائے۔ اس موضوع کو بھی ہم جو ہے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اس سے فیض جلدی حاصل ہو، وہ جلدی یاد ہو جائے آپ کو، اور جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو یاد بھی ہونا اپنی جگہ جو ہے فیض رکھتا ہے، اور کسی چیز کو سمجھنا بھی جو ہے کارگر ہوتا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہی سمجھنے کے لیے ہے۔ کوئی بھی چیز کو ہم جب پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ عرش تک رسائی کر لیتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اب میں نے کیا کیا، اس حدیث مبارکہ کو جو ہے میں نے دہرایا اس کتاب سے۔ اب تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ پڑھنے کا، اب وہ ہے کہ اس کو ٹھہر کے پڑھنا، کیونکہ اب تیسری مرتبہ جو ہے اب مجھے سمجھنا ہے اس کو کہ آخر اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس عبارت کے اندر آخر کیا میسج چھپا ہوا ہے۔
آپ جو بھی مطالعہ کر رہے ہیں، جو بھی چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں آپ، اس میں کیا میسج ہے، کیا حکم ہے، طالب علم کے لیے کیا ہے، تو اب ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ٹھہر کر پڑھنا پڑے گا۔ تو ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ ایک ایک جملہ پڑھیے۔ تو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر ٹھہر جانا ہے۔ تو یہ کال کس کا ہے؟ تو یہ کال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کس سے کال آیا ہے؟ تو یہ روایت کون کرنے والا ہے؟ تو یہ روایت کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے کیا ہیں؟ یہ صحابی ہے۔ اس صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ تو اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم جب اس عبارت کو دہراؤ گے کسی تیسرے کے سامنے، تو آپ کو صحابی رسول کا نام بھی یاد ہو جائے گا، اب ان کے اپنی زبان سے ان کا ذکر نکلے گا۔ ماشاء اللہ۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ تو میں نے یہاں پر کیا پڑھا؟ ایک جملہ پڑھا۔ اب میں دوسرے جملے کی طرف آتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سرکار کا قول ہے یہ کہ کوئی شخص جب صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اب یہاں ٹھہر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ٹھہر جانا ہے۔ یہاں پر اب ہمیں سمجھنا ہے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب صدقے دل سے کیا پڑھتا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیب۔ ظاہر سی بات ہے یہاں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ہمیں اللہ نے فہم عطا کیا، ہم اس کلمہ طیب پر ایمان رکھتے ہیں تبھی تو ہم مسلمان ہیں، تبھی تو ہم مومن ہیں، ہم اس کی پہچان رکھتے ہیں تبھی تو ہم مومن ہیں۔ تو صدقے دل آیا ہے، کیا آیا ہے؟ صدقے دل۔ اگر اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں تو صدقے دل سے مراد ہے سچے دل سے۔ کس سے؟ سچے دل سے۔ تو اب یہاں پر غور و فکر کا مقام ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صدقے دل سے کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو اگر میں ایک شخص کو کہوں کہ بیٹا جو ہے کلمہ طیب کہو، تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو یہ زبان سے ذکر ہوا نا، یہ زبان سے اس کلمہ طیب کی تلاوت ہوئی نا، اس نے زبان سے کہا نا، اس نے زبان سے ادا کیا نا۔ تو کلمہ زبان سے ادا کیا یعنی ذکر جلی کیا اس نے۔ کیا کیا؟ ذکر جلی کیا اس نے۔ کیونکہ صوفیہ کرام جو ہے اپنے مریدوں کو پہلے کیا عطا کرتے ہیں؟ اذکار کے اندر تو ذکر جلی ہی عطا کرتے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ کہتا ہے کس زبان سے؟ تو صدقے دل سے۔ تو اگر میں اسی شخص کو کہوں کہ اب تو دل کی زبان سے پڑھ، کیا پڑھ؟ اب تو دل سے پڑھ، تو وہ کہے گا واپس سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر میں اس کو مان بھی لیتا ہوں، اگر میں اس کو مان لیتا ہوں کہ اس نے صدقے دل سے پڑھا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، مسلمان کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نیک گمان رکھے۔ تو میں نیک گمان رکھتا ہوں کہ وہ شخص نے صدقے دل سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اب جو ہے حدیث آگے پڑھتا ہوں میں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ تیسرا جو درجہ ہے پڑھنے کا وہ کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے پڑھنے کا؟ کہ ٹھہر کر پڑھنا، ایک ایک جملہ پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو اب میں آگے پڑھ رہا ہوں حدیث کہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری بات فرما رہے ہیں کہ جو شخص صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس کے لیے عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کی رسائی کہاں ہوتی ہے؟ تو عرش پر ہوتی ہے اس کی رسائی۔ سبحان اللہ، کیا مقام فضیلت ہے دیکھو کلمے کی۔ یہ بیان
یہ جو حدیث ہے یہ کلمے کی فضیلت پر ہے، تو یہاں کلمے کی فضیلت بھی سمجھنا کہ کلمے کی فضیلت کیا ہے مومن کے لیے، لیکن شرط رکھا سرکار نے کہ صدق دل سے. کس سے؟ صدق دل سے. تو میں نے کہا نا کہ میں نیک گمان رکھتا ہوں اس شخص پر کہ وہ کہتا ہے کہ میں صدق دل سے ادا کر رہا ہوں، لیکن پھر پلٹ کر میں وہی پوچھوں گا کیا تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے؟ کیا تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے؟ کیا تیری رسائی عرش تک ہو گئی؟ میں نے نیک گمان رکھا، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے؟ کیونکہ یہاں پر سرکار نے جو ہے رزلٹ بھی ڈکلیئر کیا ہے. اس حدیث کے اندر سرکار نے رزلٹ ڈکلیئر کر دیا. کیا ڈکلیئر کیا؟ کہ کوئی شخص اگر صدق دل سے جو ہے کیا ادا کرتا ہے، کلمہ طیب ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی کر لیتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی جو ہے اپنے گریبان میں جھانک لینا. کیا کر لینا؟ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں آپ تمام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اتنا یاد رکھنا، آپ کس کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ آپ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اپنے گریبان میں جھانک لینا کیا آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے؟ کیونکہ سرکار نے یہاں رزلٹ ڈکلیئر کر دیا، فضیلت بیان کر دی کلمے کی کہ ان کے لیے کیا کر دیے جاتے ہیں. ارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ارے میں بولتا ہوں عرش تک رسائی ہو نہ ہو کہ آسمان کے دروازے کھل گئے. اگر نہیں کھلے ہیں تو غور کرنا ہوگا، پھر ریورس آنا ہوگا. اب کدھر آنا ہوگا؟ اب ریٹرن آنا ہوگا. اب یہاں اصلاح کرنا ہوگا کہ صدق دل سے پڑھنا کیسا. کیا کرنا؟ ارے تو کسی دلدار سے ہی لینا ہوگا. وہ کیا لینا ہوگا؟ کسی دل والوں سے ہی لینا ہوگا جو دل کی زبان کو جانتے ہیں، جو دل سے کلمہ پڑھنا جانتے ہیں. ارے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یعنی ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا یا سیدھا راستہ چلا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین. ارے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. تو اس حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اسی انعام کی تو بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی کرتا ہے. ارے عرش سے رسائی کرنے سے مراد کیا ہے؟ ارے اس کو معراج عطا ہو جاتی ہے. کیا عطا ہو جاتی ہے؟ ارے بلندی عطا ہوتی ہے اس کو، اور ایسی بلندی کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. ارے حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ بھی تو سمجھنا ہوگا نا کہ آخر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں. تو میرے بولنے کا مقصد یہی ہے کہ کیا صدق دل سے ہم ادا کر رہے ہیں؟ تو صدق دل سے کلمہ طیب پڑھنا کیا؟ آخر یہ دل کی زبان کیا ہے؟ آخر دل کی بھی زبان ہوتی ہے. دل میں سوال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ دروازے نہیں کھلے ہیں تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا واقعی دل کی بھی زبان ہوتی ہے؟ یا سچے دل سے پڑھنا کیسا؟ یہ سچے دل سے اگر پڑھنا ہے تو کسی دلدار سے سمجھنا ہوگا، کسی دل والوں سے سمجھنا ہوگا جو دل کی زبان کو سمجھتا ہو، جو دل کی بھاشا کو جانتا ہو. تو ان سے وابستگی حاصل کرو، ان سے رابطہ قائم کرو کہ سرکار جو ہے دل کی زبان سے پڑھنا کیسا. کیونکہ اگر میں اس شخص کو کہوں کہ دل سے کلمہ پڑھ تو وہی دہرائے گا، وہ ذکر جلی کو ہی دہرائے گا، اور وہ دل میں یہ نیت کرے گا کہ میں دل سے پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ وہ دل سے پڑھ رہا ہوں. لیکن کسی صوفی بزرگ سے جان لینا کہ دل سے پڑھنا اور ہے، زبان سے پڑھنا اور ہے، اور روح سے کلمہ پڑھنا اور ہے. کیا ہے؟ ارے زبان سے پڑھنا اور ذکر جلی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے، اور ذکر روحی اور ہے. تو کسی بزرگ صاحب بزرگ سے جان لینا کہ آخر حضرت دل سے پڑھنا کیسا. پھر دل سے پڑھنے کے بعد، روح سے پڑھنے کے بعد اس نتیجے کو بھی جان لینا جو سرکار فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کلمے کی فضیلت ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اور جو ہے کلمہ ادا کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ سیکھنا ہے کہ آخر دل کی زبان کیا ہے.
ارے ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ آخر دل سے، میں اشارہ بھی دے دیتا ہوں کہ دل سے پڑھنے سے مراد کیا ہے، کہ آخر یہ دل کی زبان کیا ہے. تو آپ دیکھیے دو شخص ہے جو اندھے ہیں، لڑکا لڑکی اندھے ہے، لڑکا لڑکی گونگے ہے. کیا ہے؟ گونگے ہے، بول نہیں سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، خالی کیا ہے، چھو سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ غور کرنا اس بات کو، کیا کر سکتے ہیں؟ چھو سکتے ہیں. تو یہ چھونا کیا ہے؟ محسوس کرنا، احساس کرنا. تو کلمہ طیب اس طرح پڑھنا کہ اندر محسوس ہونا، کیا؟ کلمہ توحید بھی اور کلمہ رسالت بھی، دو ذات کو جو ہے محسوس کرنا. اس لیے میں نے ایک جگہ لکھا ہے، دیکھو تصوف کیا ہے. ارے تو خدا کی موجودگی کو، خدا کی موجودگی کے احساس کو خود میں محسوس کرنا تصوف ہے. خدا کی موجودگی کو، اللہ کے رسول کی ذات کی موجودگی کو اپنے اندر موجود جاننا، اس کو احساس کر لینا، کیا ہے؟ تصوف ہے. تو اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ احساس کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھنا، یہ جو وجود ہے، ظاہری وجود، اس میں جو بھی حرکت ہے اس کو دماغ سے ہے. کس سے ہے؟ دماغ سے حرکت ہے. لیکن دماغ کو تو کسی اور چیز سے حرکت ہے نا. تو دماغ کو حرکت قلب سے ہے. کس سے ہے؟ دل سے. اور دل کو حرکت روح سے ہے. اور روح کو بھی کسی اور چیز سے حرکت ہے. تو یہ جان لینا ہوگا، گہرائی تر گہرائی ہے. اور اتنا یاد رکھنا، مقام قلب بھی کیا ہے. تو اگر آپ مقام قلب میں ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں وسوسہ ہے. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ زبان سے ذکر جو ہے لکلکا ہے، اور دل سے ذکر جو ہے وسوسہ ہے، اور روح سے ذکر جو ہے مشاہدہ ہے. یہ جان لینا، یہ سرکار کی حدیث ہے. کئی بزرگان دین کے اندر یہ حدیث جو ہے بزرگان دین نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ زبان سے کلمہ طیب کو ادا کرنا کچھ اور، دل سے کلمہ ادا کرنا کچھ اور روح سے ادا کرنا کچھ اور ہے، تاکہ ہمیں فرق سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جیسا انسان ہوگا اس کی غذا بھی اس طرح ہوگی. اگر بچہ ہے تو اس کی غذا کچھ اور ہوگی، اگر جوان ہے تو اس کی غذا کچھ اور ہوگی، اگر بوڑھا ہے تو اس کی غذا کچھ اور ہوگی. اگر وہ جم کرتا ہے تو اس کی غذا میں فرق آئے گا، اگر وہ بوڑھا ہے اس کے دانت نہیں ہے تو اس کی غذا میں فرق آئے گا، اگر ایک بچہ ہے تو اس کی غذا میں فرق آئے گا. تو جیسا انسان ہے، جیسے اس کی صلاحیت ہے، ویسے اذکار بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے. اور پیر وہ رہنما ہوتا ہے، پیر وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اپنے جو ہے پیشنٹ کو جانتا ہے، اپنے مریضوں کو جانتا ہے کہ کس وقت کس دوا کا دینا اس کے لیے مفید. میں کہتا ہوں کہ کسی پیر کامل سے ہے، جان لینا، پوچھ لینا ان سے کہ آخر یہ ذکر جلی سے مراد کیا ہے، آخر یہ ذکر قلبی سے مراد کیا ہے، آخر یہ ذکر روحی سے مراد کیا ہے، جس کی فضیلت میں حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہے. میں نے تو آج صرف ایک حدیث کو موضوع بنایا ہے تاکہ میں اس بیان سے جو ہے کئی جو ہے چیزوں کو بیان کر دوں کہ اصل میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اصل میں پڑھنے کا طریقہ ہونا کیا چاہیے جس سے ہمیں فیض حاصل ہو، جس سے ہمیں سمجھ حاصل ہو، جس سے ہمیں فہم حاصل ہو، ہماری سمجھ کے دروازے کھول دیے جائے. کیونکہ اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ جو ہے فضل کرنے والا ہے. تو مولا علی کا قول بھی ہے نا کہ جو شخص جو ہے 70 مرتبہ قرآن پڑھنے سے جو افضل ہے نا، وہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے. سرکار مولا علی جو ہے فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ قرآن پڑھنے سے افضل کیا ہے؟ ایک آیت کو جو ہے سمجھ کر پڑھنا. ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا افضل ہے کس سے؟ 70 مرتبہ قرآن پڑھنے سے. تو یہاں پر وہ کیا ہے؟ تو وہ سمجھ حاصل کرنا ہے کہ آخر اس میں پیغام کیا ہے، آخر اس میں کیا سمجھ ہے، آخر اس میں کیا فیض چھپا ہوا ہے. تو آئیے ہم اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ جس میں آگے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ عرش تک رسائی کر لیتا ہے. تو میں نے مثال دیا نا کہ دو گونگے آپس میں محبت کرتے ہیں، دو اندھے آپس میں محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبت کیا ہے؟ ارے ان کی محبت جو ہے جسم سے جسم والی محبت نہیں ہے، دل سے دل والی محبت ہے. اور ایک محبت ویسی بھی ہوتی ہے جس میں روح سے روح جڑ جاتی ہے. روح سے کیا ہوتی ہے؟ روح کا ملن ہو جاتا ہے. وہ تو بہت اونچا مقام رکھتا ہے. تو بحر کیف جو ہے دل سے دل کا بھی ملن ہوتا ہے، دل کی بھی زبان ہوتی ہے، بنا کہے بھی جو ہے عاشق جو ہے معشوق سمجھ جاتا ہے.
بنا لب کو ہلائے جو ہے عاشق سمجھ جاتا ہے. اشاروں میں بات ہوتی ہے وہاں پر. کیا ہوتی ہے؟ اشاروں میں بات ہوتی ہے. تو دل کی بھی زبان ہوتی ہے. تو دل کی زبان کچھ اور ہے، دل کی بولی کچھ اور ہے. اس حدیث سے جان لینا، کیونکہ سرکار نے یہاں رزلٹ دے دیے کہ صدقے دل سے میں نے ادا کیا، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو یہاں سرکار تو فرما رہے حدیث میں. تو آئیے ہم آگے سرکار کیا فرماتے ہیں کہ وہ عرش تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے. اب یہاں پر سرکار نے کنڈیشن لگا دی کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، عام نہیں ہے، یہ نعمت خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شرط ہے. تو شرط کیا ہے کہ جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، یعنی جب تک اس سے جو ہے گناہ کبیرہ کا عمل جو ہے وہ نہ ہو جائے، شغل نہ ہو جائے اس سے. اگر اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، اس سے اگر گناہ کبیرہ شغل میں آ گیا تو سمجھ لینا کہ وہ گیا، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. تو یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے مراد کیا ہے؟ تو گناہ صغیرہ معاف، اللہ کی بارگاہ میں معاف ہے. اگر ایک بندہ گناہ صغیرہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو ہے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے معاف کرنے والا ہے. لیکن گناہ کبیرہ کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرتا. وہاں پر سختی کا آیا ہے حکم. اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا کہ میں گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرتا. تو یہ گناہ کبیرہ کیا ہے آخر؟ تو گناہ کبیرہ سے مراد ہے کفر اور شرک. کیا ہے؟ کفر. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرنا. اور اتنا یاد رکھنا، کفر کے بھی درجات ہے، کفر کی بھی قسمیں ہیں، کسی صاحب علم سے جان لینا. اور شرک کے بھی درجات ہے. تو موٹے موٹے اگر میں شرک کی بات کرتا ہوں تو ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. تو شرک جلی کیا ہے؟ تو آپ جو ہے اللہ کی ذات میں کسی غیر اللہ کو شریک کر رہے، یہ شرک ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ جو ہے گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرتا. اور شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی کا تعلق اس طرح سے ہے کہ آپ نے کچھ عمل کیا اور وہ عمل شرک میں شامل ہو گیا، لیکن آپ کو خبر تک نہیں ہوئی. آپ کو خبر تک نہیں ہوئی وہ شرک ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے، وہ لطیف شرک ہے. کیا ہے وہ لطیف ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی. آپ سے دن بھر ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی. تو کسی پیر کامل سے اس شرک. اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے کلمے کی فضیلت میں بیان کی گئی ہے. اور کوئی بھی چیزوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو میں نے 3 سے 4 سٹیپس بتایا ہے. تو وہ سٹیپس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ 2 بار اس کو پڑھنا. پہلی مرتبہ سرسری پڑھنا، دوسری مرتبہ اس کو دہرانا، اور تیسری مرتبہ رک رک کے پڑھنا، یعنی جملہ در جملہ پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش پڑھنا، اور پھر آخر میں ایک ساتھ دہرانا واپس سے اور سمجھنا کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا. اور کسی صاحب علم سے جان لینا کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح ہے. کیا میں نے سمجھا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ اتنا یاد رکھنا، آپ اپنی سمجھ سے کبھی نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھ چاہیے تو کسی رہبر کامل کی سمجھ لے لو. اور وہ رہبر کامل کی سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ تو وہ ان کے بارگاہ سے حاصل کرو، ان کی صحبت سے حاصل کرو. وہ آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.